عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، محرم کا یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور 10 محرم کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے میں مسلمان صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، ان کے فضائل، ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ حضرات صحابہ سے مسلمانوں کی جو محبت ہے، اس محبت میں مزید اضافہ ہو اور ان کی اتباع کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ دین ہمیں ان سے پہنچا ہے، قرآن ہمیں صحابہ سے پہنچا، حدیث ہمیں صحابہ سے پہنچی ہے۔ اگر ان کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو ہمارے پاس کوئی دین باقی نہیں رہتا، ہمارے پاس کوئی سند باقی نہیں رہتی۔ ہمارے پاس دین کی سند، دین کا ثبوت وہ صحابہ ہے اور اہل بیت ہے، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی ہر سال محرم کا مہینہ آتا ہے وہ صحابہ اکرام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے بعد صحابہ پر بہتان تراشی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، اور ان صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شان میں بڑی گستاخی کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ ابھی اسی مہینے میں چند روز پہلے ہندوستان میں ایک عالم ہے، اور اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے، بڑی توہین کی ہے۔ تو میں اس بارے میں چند باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر دشمنان صحابہ یہ بڑے الزامات لگاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں
اور یہ طلقاء میں سے ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ طلقاء ان کو کہتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد احسان فرما کر آزاد کر دیا تھا، لہٰذا یہ تو طلقاء میں سے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ ان کے نزدیک فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونا اور طلقاء میں سے ہونا یہ کوئی بہت بڑی عیب کی بات ہے، حالانکہ چاہے کوئی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہو یا فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہو، درجے میں تو فرق ہے صحابہ کے آپس میں، لیکن ہے دونوں صحابی۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، وہ بھی صحابی ہیں۔ اللہ نے صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور طلقاء میں سے نہیں ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں یہ روایت نقل کی ہے، خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں صلح حدیبیہ کے بعد میں مسلمان ہوا، میں نے اسلام قبول کیا، لیکن میں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ صلح حدیبیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے، تشریف لائے، اور مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا، آپ صلح حدیبیہ ہوئی، صلح کر کے آپ واپس تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر اگلے سال آپ نے عمرہ قضا کیا سن 7 ہجری کو، اور اس کے بعد پھر 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اس لیے کہ والدین مسلمان نہیں تھے ان کے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، اور ان کے والدین ابو سفیان اور ان کی والدہ ہند یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ اور پھر بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اور روایت کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک قینچی سے کاٹے، یہ بخاری میں روایت ہے۔ اور مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پر تھے، یعنی صفا پہاڑی کے ساتھ جو دوسری پہاڑی جس کو مروہ کہتے ہیں، وہاں مروہ پر آپ تھے۔ عمرے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کاٹے قینچی سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ تو وہ ہے جو صلح حدیبیہ جس میں ہوئی اور آپ نے عمرہ نہیں کیا لیکن احرام پہنا ہوا تھا، اس کو بھی عمرہ شمار کرتے ہیں۔ ایک عمرہ وہ ہے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا، تو حج والے عمرے میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بال نہیں کاٹے، اس لیے کہ وہاں روایت میں ہے کہ مروہ پہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے، حالانکہ حج میں تو آپ حج قران کر رہے تھے اور منا میں آپ نے بال کاٹے ہیں، مروہ پہ تو کاٹے نہیں، تو حج بھی نہیں ہے۔ اب 2 عمرے رہ گئے، ایک عمرۃ القضاء ہے، مکہ فتح ہونے سے پہلے جو آپ نے سن 7 ہجری میں عمرہ کیا، اور ایک عمرہ جعرانہ ہے جو فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین سے جب آپ جعرانہ تشریف لائے تو وہاں سے عمرہ کیا، یہ 2 عمرے ہیں۔ تو جعرانہ والا عمرہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حاکم نے اکلیل میں روایت نقل کی ہے کہ جعرانہ سے جب آپ نے عمرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس عمرے کے موقع پر ایک اور شخص ہے ابو ہند، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے، لہذا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو عمرے کے بعد کاٹے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ عمرۃ القضاء کے بعد کاٹے ہیں۔ عمرۃ القضاء یہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا تھا، اور اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے،
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ میں جو مسلمان ہوئے وہ طلقاء میں سے ہیں، وہ طلقاء کو انہوں نے نعوذ باللہ عیب بنا دیا ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ حضرت معاویہ طلقاء میں سے ہے، ابو سفیان طلقاء میں سے ہے، اور حضرت معاویہ کی والدہ ہند طلقاء میں سے ہے، تو پھر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چچا زاد بہن ہے۔ نام ان کا فاختہ ہے یا نام ان کا ہند ہے، اور کنیت ان کی ہے ام ہانی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئی ہے۔ اگر فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونے پر آپ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن پر بھی ہوتا ہے۔ امام ذہبی نے کتاب لکھی ہے سیر و اعلام النبلاء، اور اس کتاب کے اندر ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کا ذکر کیا ہے۔ ان کا نام فاختہ ہے یا ان کا نام ہند ہے، اور یہ ہند حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بھی ہند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام یا تو فاختہ ہے یا ہند ہے، دونوں قول ہے، یہ ہندہ نہیں ہے۔ ہمارے اردو میں لوگ کہتے ہیں ہندہ، ہندہ نام نہیں، یہ ہند نام ہے۔ اور یہ جو رافضی ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہند کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی ہند نام صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام بھی ہے، اور کنیت ہے ام ہانی، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئی ہے۔ اگر ابو سفیان فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ہیں اور حضرت معاویہ کی والدہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئی ہے، ام ہانی بھی تو مسلمان ہوئی ہے، تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونا یا بعد میں مسلمان ہونے سے کسی کو تانا دینا، صحابہ کو تانا دینا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ صحابہ سب بخشے بخشائے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک بات عرض کر دی۔ اچھا، پھر آپ جو طائف کے لوگ تھے یہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ عثمان بن ابی العاص ثقفی بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، اور یہ فتح مکہ کے بعد جب طائف کے لوگ آئے اس وقت مسلمان ہوئے ہیں، اور بہت بڑے صحابی ہیں۔ لہذا ہم مسلمان اہل سنت والجماعت، ہمارے نزدیک فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان صحابہ ہیں ان کا درجہ بہت بڑا ہے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ان کا درجہ بھی ہے، لیکن پہلے والوں کے درجے کے مقابلے میں ان کا درجہ کم ہے، لیکن ہے دونوں صحابہ، دونوں جنتی ہے، اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر ایک بات اور عرض کر دوں، میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کو کہ اس محرم کے مہینے میں ابھی چند دن پہلے ہندوستان میں ایک مولوی صاحب ہے، تو ہم ممبر پر بیٹھ کر نام تو لیتے نہیں ہیں، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے۔ ہندوستان کا مولوی ہے، اور وہ جو مولوی صاحب ہیں پہلے یہاں انگلینڈ بھی آتے تھے، ہم ان کی بڑی جناب کیا تقریریں سنا کرتے تھے شوق سے، پتہ نہیں کیا ہوا وہ پٹری سے اتر گئے، اور اب وہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے لمبی چوڑی ایک تقریر کی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور کہا یہ حدیث ہے۔ کیا کہا؟ یہ حدیث ہے، اور حدیث کیا ہے وہ میں الفاظ بات زبان پر لا نہیں سکتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کا فرعون ہے۔ اب یہ بیان ان کا موجود ہے نیٹ پر، میں نے خود سنا ہے بیان، سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے، کتنی بڑی توہین ہے اس کو حدیث کہنا۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسری حدیث یہ ہے کہ دو آدمی گانا گا رہے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو جا کر دیکھا حضرت معاویہ اور عمرو ابن عاص تھے۔ آپ نے فرمایا نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ان کو فتنے میں ڈال دے اور ان کو جہنم کے آگ کے اندر ان کو دھکیل دے۔ لہٰذا ان کے نزدیک یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جہنمی بھی ہو گئے، فرعون بھی ہو گئے، جہنمی بھی ہو گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب یہ ہمارے بچے یہ باتیں سنتے ہیں، ہمارے نوجوان سنتے ہیں، اور وہ اس طرح جناب کیا ہے علی الاعلان یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، کاتب وحی ہے، انہوں نے وحی لکھی ہے، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں 20 سال شام کے حکمران رہے ہیں، حاکم رہے ہیں، اور خلفائے راشدین کے بعد پھر ان کی خلافت تھی، ان کی حکومت تھی، وہ بھی 20 سال تھی تقریباً، اور 64 لاکھ مربع میل زمین پر دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ ان کو فرعون کہنا، تو میں اس روایت کے بارے میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات جو روایت پیش کی ہے اس مولوی صاحب نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کا فرعون ہے، امام شوکانی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں موضوع احادیث جمع کی ہے، فیبریکیٹڈ احادیث، وہ جو لوگوں نے خود گڑی ہے وہ حدیث، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، یہ جھوٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ پھر امام ابن جوزی نے، علامہ ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، ضعیف حدیثیں جمع کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث، اس میں جو راوی ہے عبد المجید، اس کا سماع یہ عبید اللہ ابن عمر سے ثابت نہیں ہے، یہ مدلس ہے۔ مدلس اور تدلیس اس عرب یہ محدثین کی یہاں اصطلاح ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ایک شیخ سے حدیث اور روایت سنی نہیں ہے اور اس کی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں نے اس سے سنی ہے۔ لہٰذا ایک جھوٹی روایت، موضوع روایت بنانا اور اس کو حدیث بنا کر پیش کرنا۔ پھر جو دوسری روایت ہے نعوذ باللہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص گانا گا رہے تھے اور آپ نے فرمایا اللہ ان کو فتنے میں ڈال، جہنم میں ڈال۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو روایت ہے، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ موضوع ہے، موضوعات ان کی کتاب ہے، یہ من گڑت روایت ہے۔ پھر بعض علماء نے لکھا ہے وہ جو 2 آدمی تھے اس روایت میں ذکر ہوا ہے، وہ حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص نہیں تھے بلکہ منافقین تھے، اس روایت میں جو ذکر ہوا ہے۔ پھر ہم ایک بات سیدھی سادی ایک بات پوچھتے ہیں، اگر آپ نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرعون کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، یہ صرف ان کی توہین نہیں ہے، ان کی گستاخی نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی گستاخی ہے کہ ایک شخص کو بقول آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرعون بھی کہا اور پھر اس کو وحی کا کاتب وحی بھی بنایا، ان کے اپنے خطوط بھی اس سے لکھواتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ پھر حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے خلافت چھوڑ دی۔ کیا نعوذ باللہ حضرت حسن اور حسین نے فرعون، اس امت کے فرعون کے ہاتھ پر بیعت کی؟ یہ تو حضرت حسن اور حسین کی توہین آپ کر رہے ہیں۔ پھر منبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ علماء حدیث نہیں بیان کرتے، علماء سچ نہیں کہتے، علماء سچی حدیثیں بیان کرتے ہیں، علماء جھوٹی حدیثیں نہیں بیان کرتے۔ اگر یہ جو حدیثیں آپ نے بیان کی ہے، کیا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے بزرگ تھے، بڑے تھے، ندوہ کے جو بڑے بڑے علماء آپ کے شیخ ہیں، کیا انہوں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا الزام ہے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات مبارکہ میں انہوں نے غزوہ حنین کیا، تبوک کے غزوے میں شریک ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کے ساتھ شام کے اندر انہوں نے جناب کیا ہے جہاد میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا حاکم بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑا بنایا، نیول آرمی بنائی۔ اسلامی تاریخ میں پہلی نیول آرمی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی ارشاد فرمائی تھی، بخاری شریف میں روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا۔ ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو بحری غزوہ کرے گا وہ انہوں نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی فرمایا اے اللہ کے رسول کیا میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ۔ جو قیصر کے شہر کی طرف غزوہ کرے گا ان سے جنگ کریں گے، قسطنطنیہ یہ جو استنبول ہے، ان کے قسطنطنیہ کے جو قیصر ہے، قیصر کے شہر پر جو حملہ کرے گا اور غزوہ کرے گا وہ سب بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ یہ تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کیا میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ وہ جو پہلی حدیث بیان کی فرمایا ان میں سے ہو، لیکن یہ جو دوسری فرمائی ان میں سے نہیں ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑا بنایا اور قبرص پر حملہ کیا۔ قبرص یہ سائپرس کو کہتے ہیں، اور سائپرس کو فتح کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ اور فتح کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار تھی اور سواری سے گر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل برابر صادق آئی۔ آپ نے فرمایا میری امت کا وہ لشکر جو بحری غزوہ کرے گا انہوں نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ پہلا بحری غزوہ اول جیش، پہلا بحری غزوہ جو میری امت کا لشکر کرے گا انہوں نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ پہلا بحری غزوہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، اور ام حرام رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو گئی، اور ان کو وہاں پر ام حرام رضی اللہ عنہ کو وہاں پر گھوڑے سے گری، انتقال ہوا، اور سائپرس میں قبرص میں ان کو دفنایا گیا۔ آج بھی ان کی قبر قبرص میں ہے۔ آپ سائپرس جائے تو وہاں آپ معلوم کریں گے ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر وہاں ہے۔ اور وہ جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ قیصر کے شہر کی طرف جنگ کرے گا، غزوہ کرے گا، وہ بخشے بخشائے ہیں، یہ جو لشکر ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اس لشکر کا سربراہ بنایا تھا، اور اس لشکر نے جا کر اس قیصر کے فصیل تک یہ پہنچے تھے، اس کے محل کے فصیل تک، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا راستے میں، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری جو لاش ہے ان کو وہاں تک اپنے ساتھ لے جانا جہاں تک تم جہاد کرنے جاؤ۔
تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی لاش کو لے جاتے گئے اور یہ قسطنطنیہ جو استنبول ہے، یہ جو اس کا جو فصیل ہے، فصیل کی دیوار کے قریب تک پہنچے اور وہاں انہوں نے اس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دفن کیا. آج بھی ان کا مزار وہاں موجود ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں. تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، ان کی علامت ہے. رافضی وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتے، ان کی گستاخی کرتے، ان کی توہین کرتے. اب یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں کو، بچوں کو جناب کیا ہے کنفیوز کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. ایک بات اور بھی بیان کر دوں، ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام یہ ایک پاکیزہ جماعت ہے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ جنتی جماعت ہے. لیکن ان میں بھی درجات ہیں، ان میں بھی بڑے صحابہ ہیں، کبار صحابہ ہیں. خلفائے راشدین یہ 4 بڑے صحابہ ہیں. پھر خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے. پھر ان کے بعد خلفائے راشدین کے بعد 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. پھر وہ صحابہ افضل ہے سب سے زیادہ جنہوں نے بدر میں، جنگ بدر میں حصہ لیا. پھر وہ صحابہ افضل ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، 1400 صحابہ. پھر اس کے بعد وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. تو ایک طرف وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان، ایک طرف وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان. درجے میں دونوں میں فرق ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہے یہ بھی صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور یہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، درجے میں فرق ہے، لیکن یہ دونوں جماعتیں اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے ان دونوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اب ایک نیا فتنہ نکلا ہے آج کل. فتنے تو بہت بڑھ رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 خلفائے اسی ترتیب سے اور اسی ترتیب سے یہ افضل ہے. سب سے افضل ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب ایک نیا فتنہ نکلا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ کہتے ہیں افضل، سب سے افضل، صحابہ میں افضل ماننا. کہتے نہیں، یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. اب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے سب سے افضل ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور وہ گمراہ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ایک حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا. تو انہوں نے جناب کیا ہے دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی کہ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھو. اور پھر یہ دعا پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ جو مصیبت ہے، جو میری تکلیف ہے، اس پر مجھے اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ مجھے دے. اب ان کی تکلیف کیا ہے؟ شوہر فوت ہو گئے. اب اس سے بہتر بدلہ مجھے دے، تو اس سے بہتر شوہر کون ہو سکتے ہیں؟ تو اسی حدیث میں ہے، حضرت ام سلمہ نے کہا وَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِّنْ أَبِي سلمہ. میرے شوہر ابو سلمہ سے کون بہتر ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ جو فتنہ باز لوگ ہیں وہ اس جملے کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو ام سلمہ نے کہا میرے شوہر سے کوئی مسلمان بہتر نہیں ہے، لہٰذا میرے شوہر سب سے افضل ہے. ابو سلمہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ رافضیوں کا کام ہے کہ
حدیث کے معنی کو آگے پیچھے سے توڑ کر درمیان سے نکال کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ام سلمہ تو کہتی ہے میرے شوہر ابو سلمہ سے کوئی بہتر نہیں ہے، لہٰذا وہ ابو بکر سے بھی بہتر ہے۔ یہ ایسے بدبخت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں ابو سلمہ کو بہتر بنایا، تو کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو سلمہ حضرت علی سے بھی بہتر ہے؟ ایسے بدبخت لوگ ہیں۔ حالانکہ حضرت ام سلمہ تو کہہ رہی ہے، وہ یہ فرما رہی ہے، اے اللہ دعا کر رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مصیبت جو آئی ہے اس کا مجھے اجر دے اور مجھے بہترین بدلہ دے، یعنی اس سے اچھا بہتر بدلہ دے۔ پھر سوچنے لگی کہ میرے شوہر سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ تو ہر عورت کے نزدیک اس کا شوہر سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو کہتی ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی میرے شوہر سے کون اچھا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میرے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر اپنے نکاح اور شادی کا رشتہ بھیجا، یعنی آپ نے فرمایا اے ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ابو سلمہ سے اچھے تھے، اللہ نے مجھے ان سے اچھا شوہر دیا۔ اب اس حدیث کو درمیان سے ایک جملہ نکال کر وہ کہتے تھی ابو سلمہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، نعوذ باللہ نعوذ۔ یہ کیا معنی کرتے ہیں؟ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ پھر خود بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، یہ میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، یہ یاد کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سب سے افضل سب سے بہتر کون ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب صحابہ میں سب سے افضل سب سے بہتر کون ہے؟ تو میرے ابا جان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر میں نے پوچھا ان کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت عمر۔ تو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر میں نے دوبارہ پوچھا کہ افضل کون ہے تو یہ کہیں گے حضرت عثمان، تو میں نے کہا اچھا پھر عمر کے بعد تو آپ افضل ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ابو بکر سب سے افضل، اس کے بعد عمر افضل۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ کوئی آپ کو ثواب کی اور جناب کیا ہے کوئی مستحب بات نہیں بتا رہا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ کوئی نفلی ثواب کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے۔ یہ ہماری جو عقیدے کی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، اس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے؟ اب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں نا بھائی، کہتے ہیں ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت، اور شورٹ فارم میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سنی ہیں۔ تو سنی کا معنی کیا ہے؟ ہم اہل السنہ والجماعت ہیں۔ اہل السنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور جماعت سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ہیں اور صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ معنی ہے اہل سنت والجماعت۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، ان سے کسی نے پوچھا
اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے ارشاد فرمایا ان تحب الختنین ان تحب الشیخین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اہل سنت والجماعت وہ ہے، اس کی علامت یہ ہے ان تحب الشیخین وَأَلَّا تَطْعَنَ الْخَتَنَيْن وَتَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْن۔ شیخین سے ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے، ان سے محبت کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ اور ختنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کو ختنین کہتے ہیں، ان پر طعن نہ کرنا، ان کو برا بلا نہ کہنا۔ اور تیسری چیز موزوں پر مسح کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے، اس لیے کہ ہم پاؤں پر مسح نہیں کرتے، ہم پاؤں پر مسح نہیں کرتے، ہم موزوں پر مسح کرتے۔ اہل سنت والجماعت جب وضو کرتے ہیں تو پاؤں پر مسح نہیں کرتے، ہاں آپ نے لیدر سوکس پہنے ہوئے ہیں تو اس پر مسح کرتے ہیں۔ یہ فرمایا اہل سنت والجماعت کی علامت ہے یہ۔ اور پہلی علامت یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے یہ باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر پتہ ہو۔ اب ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی باتیں بھی تو سکھانی ہے نا۔ جن صحابہ سے ہمیں دین پہنچا ہے، وہ صحابہ اگر ان کے بارے میں ہی مسلمان شک اور شبہات میں مبتلا ہو تو دین پر کیسے عمل کرے گا؟ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو سیرت ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو حیات ہے، ان کو پڑھنا چاہیے ہمیں۔ اور یہ کتابیں موجود ہے، حیات الصحابہ کتاب ہے، وہ کتاب اردو میں بھی ہے، وہ کتاب میرے خیال انگریزی میں بھی ہے، اس کتاب کو عربی میں تو ویسے ہی ہے، اس کتاب کو آپ لیں، اس کو پڑھیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات ہیں، حالات اس میں بیان ہوئے ہیں، تاکہ صحابہ سے ہمارا تعلق، ہماری نسبت ہے، وہ تعلق اس میں مزید اضافہ ہو۔ آج کل فتنے بڑھ رہے ہیں، روز بروز فتنے ہیں، اور وہ ہمارے نوجوانوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام پر ڈائریکٹ الزامات لگاتے ہیں، ڈائریکٹ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو اگر صحابہ سے ہمارا رشتہ ہٹ گیا تو ہمارے پاس دین کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ ہم سب کو صحابہ اکرام سے جو ہم 2 منٹ رہ گئے، اچھا میں سمجھا کہ ٹائم ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے، دیکھو وقت کے اندر۔ آج صحابہ اکرام کا موضوع تھا، اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ اور برکت کیا چیز ہے؟ یہ برکت ایسی چیز ہے، چلو برکت ہی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ برکت اللہ سے مانگا کرو۔ ہم نے پرسوں درس میں، یہاں قرآن کے درس میں یہ بات بیان کی تھی، اللہ سے مانگو تو برکت مانگا کرو۔ کیا مانگا کرو؟ صرف پیسہ نہیں مانگو یا اللہ پیسہ دے، پیسہ بھی مانگو، حلال مانگو، اے اللہ اس میں برکت دے۔ جب برکت ہوگی تو تھوڑا سا مال بھی اللہ اس سے آپ کے لیے زیادہ خیر پہنچائے گا۔ دیکھو 2 آدمی ہیں، ایک جتنا پیسہ کماتے ہیں، دونوں نے مزدوری کی، دونوں نے کام کیا، دن میں 100 پاؤنڈ ایک نے کمائے، 100 پاؤنڈ دوسرے نے کمائے۔ ایک آدمی نے جو 100 پاؤنڈ کمائے، وہ ایمرجنسی آ گئی، اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اس کے 100 پاؤنڈ خرچ ہو گئے۔ دوسرے آدمی کے 100 پاؤنڈ ہے، اللہ نے برکت ڈالے، 1 ہفتے تک چلتے رہے۔ یہ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، صحت میں برکت دے، حلال مال دے، اس حلال مال میں برکت دے، ہماری اولاد ہو ان کی زندگی میں برکت دے۔ تو برکت ایسی چیز ہے جو آپ کو باہر نہیں ملے گی، دکان پر نہیں ملے گی، مارکیٹ میں نہیں ملے گی، وہ صرف اللہ سے ملتی ہے۔ اور اللہ نے حلال میں برکت ڈالی ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔
برکت حلال میں ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، برکت صرف حلال میں ہے۔ حلال مال ہوگا اس میں برکت ہوگی، حرام ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے مانگے تو کیا مانگے؟ اے اللہ حلال مال دے، عافیت والی روزی دے اللہ، یہ بھی دعا مانگا کرو، اللہ روزی دے، رزق دے، مال دے، عافیت والا دے۔ ایسا نہ ہو مال تو مل رہا ہے لیکن تکلیف سے مل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کتنی مشقت کرتے ہیں، میں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ بعض لوگ جناب روزانہ 200 میل سفر کرتے ہیں روزانہ جاب کے لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، پھر وہاں سے رات کو شام کو سفر کر کے آتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ مجھے حلال رزق دے، عافیت والا رزق دے، سکون والا رزق دے، تکلیف سے اللہ بچائے۔ تو اللہ سے دعائیں مانگا کرے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یہ عقیدہ ہوگا، اللہ زندگیوں میں بھی خیر ڈالے گا، برکت ڈالے گا، سکون ڈالے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔